اب مسلمان مدینہ کی سرحد پر دشمن کے سامنے کھڑے لڑ رہے تھے، اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کے گھرانے تھے جس میں بچے تھے، خواتین تھی اور بوڑھے لوگ تھے۔ تو یہ ایک پریشانی بن گئی کہ بنو قریظہ اگر ان پر حملہ کر دیں تو وہ تو بوڑھے ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں، مجاہدین تو سارے محاذ پر ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر بنو قریظہ سے بات کرو۔ جب یہ لوگ گئے تو بنو قریظہ نے صاف صاف انکار کر دیا اور معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں کا ایک آدمی مسلمانوں کے اس قلعہ کے آس پاس پھر رہا تھا جہاں پر مسلمان خواتین تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ تو یہودی ڈر گئے کہ کہیں قلعے کے اندر مسلمان مجاہدین موجود تو نہیں ہیں، ضرور موجود ہیں، اگر نہ ہوتے تو اس کو کوئی بھی قتل نہ کرتا۔ بہرحال کچھ دنوں کے معاشرے کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل تھی کہ وہ وہاں کھڑے رہیں اور ان کو وہاں پر ان کی ضروریات مہیا کی جائیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اپنی مدد بھیجی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک طوفان بھیجا، اور یہ طوفان جب آیا تھا تو یہ جو جتنے بھی اسلام کے مخالف تھے، دشمن تھے، ان کی صفوں کے اندر ایسی درار پڑ گئی کہ ان کی ہمتیں کمزور ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ طوفان مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال اس لڑائی کے اندر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے اندر سارا عرب متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب یہ واپس چلے گئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کو غیظ و غضب اور غصے کے ساتھ واپس لوٹایا۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہیں وہاں کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی خیر، کوئی بھی بڑائی نہیں ملی، نہ فتح ملی، نہ مال غنیمت ملا، نہ نیک نامی ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو نامراد واپس لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو یہ حکم دیا کہ آپ نے ابھی ہتھیار رکھنے نہیں ہیں، یہ جو بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ابھی ہم نے ان سے نمٹنا ہے۔ اور جب مسلمان مجاہدین بنو قریظہ کی طرف گئے تو بجائے اس کے کہ وہ معذرت کرتے، انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان مجاہدین نے ان کا محاصرہ کیا، 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 1 مہینے کے بعد یہودیوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کے لیے مقرر کیا کہ وہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا، اپنی شکست تسلیم کر لی۔ صحابی رسول نے یہ فیصلہ کیا
کہ تمہارے جو لوگ لڑائی کے قابل ہیں ان کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے، اور تمہارا سارا جو مال ہے وہ ضبط کر کے اس کو مال غنیمت تصور کیا جائے۔ اور یہ فیصلہ پہلی آسمانی کتابوں کے عین مطابق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصریح بھی فرمائی۔ اس کے بعد یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اور مدینہ منورہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔